جی السلام علیکم دوستوں. آج ہم صرف ایک نقطے پہ بات کریں گے، اور اس سے پہلے کہ میں وہ اینالائز کروں کہ خان صاحب نے جو بیان دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، اور میٹر آف فیکٹ ان کو وے آؤٹ دیا ہے، اور میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں، اور پھر خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کی ممکنات کیا ہیں، پاکستان کی اسٹریٹجی ایسے کیسے شیپ اپ ہوگی. تو بے شک بہت زیادہ انالیسز ہیں، تو ہم جو ہے وہ ایک بے لاگ سا انالیسز ابھی کرنے والے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ضرور شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، اونلی بیکاز کہ وہ فائر وال نے کافی معاملات گڑبڑ کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی چیز کو لائک کرتے ہیں تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تو جی، تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو حقیقت پسندانہ انالیسز دیں، چاہے ہماری اپنی خواہش کے وہ مطابق ہو یا خلاف ہو. وہ صرف حقائق کا ایک انالیسز ہونا چاہیے، اور اس بیسڈ آن یور انفارمیشن، اس بیسڈ آن کہ آپ انالائز کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. اور یہ تھوڑی اس میں بیسز یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا بھلا کس میں ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب نے جب یہ بیان دیا چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور آپ اپنا کام کریں، اور نون لیگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے اس لڑائی سے، اور پاکستان کے 80 سے 90% عوام پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی اور عوام نہیں چاہتی کہ پاکستان کی جو آرمی ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی خلیج ہو. تو یہ نٹ شیل ہے، یہ ایگزیکٹ ان کے ورڈز نہیں ہے، لیکن یہ نٹ شیل ہے اس میسج کا. تو اس میں جو نون لیگ کے حامی اداکار، ہدایت کار ٹائپ اینالسٹ ہیں، منصور علی خان اور جاوید چودھری اور ایون نجم سیٹھی جیسے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی وے آؤٹ نہیں دے رہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے، کوئی بگر پکچر نہیں دیکھ رہے، مل کے چلنا نہیں چاہتے. تو اب یہ وہی لوگ ہیں. میرا یہ خیال تھا پرٹیکولرلی نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی ذاتی پسند ناپسند، اور ان کے تو ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں. وہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ عمر کے اس حصے میں اب جا کے ان کو تھوڑا نیوٹرل انالیسس کرنا چاہیے. لیکن ان کا انالیسس سن کے مجھے بڑی افسوس ہوا کہ اس طرح کا بندہ ابھی تک بھی اپنی خواہشات اور نون لیگ کی خواہشات، پرٹیکولرلی نواز شریف کی چمچہ گیری کر رہا ہے. اور اسی طرح منصور علی خان اور جاوید چودھری، خیر جاوید چودھری تو بیچارہ بلیو ہی چمچہ گیری پہ کرتا ہے، اور منصور علی خان جو ہے نا وہ ایک بڑی دوداری تلوار ہے. وہ جو ہے وہ ویوز لینے کے لیے کبھی کبھی خان صاحب کی سپورٹ میں چیزیں پھینکتا ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ مریم کا جو ہے وہ نمبر 1 2 ہے، کچھ اس طرح کی کہانی ہے. تو ان لوگوں کے جو انالیسز ہیں وہ بیسیکلی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو مرچیں کافی لگی ہوئی ہیں، اور یہ حقیقت پہ مبنی انالیسز بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر کچھ اور بھی انالیسز ہیں جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، جس میں اسد طور اور ایم جے اور بہت سارے اور لوگ ہیں. تو ان لوگوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان کی اپنی ہی وہ بنانا چاہتے ہیں کہ جی یہ ہماری جو ہے نا وہ ایک اپنی دنیا ہے اور ہم بڑے نیوٹرل ہیں، اور ہماری یہ انفارمیشن ہے. تو ٹھیک ہے، ان کی انفارمیشن اتنی ہی ہے، تو جتنی کی ان کی انفارمیشن ہے اتنی کی انہوں نے بات کر دی. تو اب آپ کہیں گے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کے آف کورس میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا آرمی کی یا آئی ایس آئی کی ہمیشہ 3 4 ٹیمز ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں ہر پارٹی کے ساتھ. تو اب جو ٹیم یعنی خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو عاصم منیر صاحب کو کچھ وے آؤٹ تو دیں. اگر آپ ان کو وے آؤٹ نہیں دیں گے تو وہ کیسے کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ آپ آ جائیں. تو دیکھیے، اگر آپ نے لڑائی نہیں کر رہی نا اور آپ نے ملک کا بھلا سوچنا ہے تو آپ کو اپنی ذاتی انا سے باہر نکلنا پڑے گا. اور خان صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے آف کورس ذاتی طور پہ خان صاحب کو بہت نقصان پہنچایا ہے، پی ٹی آئی کو ذاتی طور پہ، اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان بیچاروں کو ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں؟ اب کیا آپ کا اس کا، اب دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. اگر آپ نے جمہوری طریقے سے، اخلاقی طریقے سے
اور اگر آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک آسان طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے، اس کا حل فقط اور فقط ٹیبل ہے، ڈسکشنز ہے، کچھ لو اور کچھ دو ہے. تو آپ کو یہ اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑائی کے بغیر ان کو وے آؤٹ دیا جائے. تو یہ خان صاحب کی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پن اور لیڈرشپ ہے، انہوں نے یہ لیڈرشپ دکھائی ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی آپ صلح حدیبیہ کو نہیں دیکھتے، آپ نیلسن منڈیلا کو نہیں دیکھتے، آپ باقی لوگوں کو نہیں دیکھتے. تو اب اگر خان وہی ان کو دے رہا ہے، بس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اس کو آپ بالکل اس کا کلا کما نہیں کر سکتے، وہ بہت ضروری ہے. اب جو بھی کوئی چیز ضروری ہوتی ہے، ایک بہت بڑی یعنی آپ کی فوج ہے، اس کی ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، اس کو اگر آپ امبیرس کریں گے اس سچویشن میں جب وہ 70 ایئر سے اس پہ جو ہے وہ قابض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قابض ہیں اور ان کو پیچھے جانا ہے. تو خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ آ کے اقتدار لے لیں؟ نہیں، انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. اچھا آپ کہیں گے کہ جی خان صاحب تو کہتے تھے نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو وہ احمد علی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے. تو اب یہی کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے انسان بن جاؤ، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان نہیں بنتے تو جانور ہی بن جاؤ، لیکن جو ہے اپنی پوزیشن پہ واپس جاؤ جو آپ کی پوزیشن ہے، اور اس میں آپ کو وے آؤٹ مل سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں ذاتی طور پہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے اور کئی دفعہ یہ خبر نکلتی رہی کہ عاصم منیر نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور باقیوں کو جو ہے جو مرضی سزا دیں لیکن مجھے اشور کرے. تو آف کورس بھائی وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ چاہے گا کہ میرے لیے شور. اگر آپ کوئی رستہ ہی نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہیڈ آن ہے نا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ کوئی بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی باتیں نہیں ہیں. یعنی یہ ہمارے جو یہاں کے دوست حضرات ہیں، ہماری یعنی جہاں میں رہتا ہوں امریکہ میں بھی جو ٹیمز ہیں وہ بھی یہ چاہ رہی ہیں، چائنا بھی یہ چاہ رہا ہے، ایون ایم بی ایس جو کہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بڑا نام ہو اسلامی دنیا میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی اکانومی میں وہ اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتے. انسٹیبل پاکستان از ناٹ گڈ فار اینی باڈی، ایون اٹس ناٹ گڈ فار انڈیا. تو اب پاکستان چونکہ اتنا انسٹیبل ہے، چائنا نے بھی کہا ہے اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاؤ، ایون رشیا بھی کہہ رہا ہے انڈائریکٹلی، امریکہ تو ڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پوری کانگریس کہہ چکی ہے، اور پھر ٹرمپ صاحب کی بھی آمد ہے، وہاں سے بھی ٹیم جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے. تو اب سب نے ان کو ساری سائڈس کو سمجھایا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں اور سب کو ایک وے آؤٹ. تو اس لیے خان صاحب نے یہ بڑا پن دکھایا اور یہ وے آؤٹ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ میں کچھ سودے بازی کروں یا ڈیل کروں. ان کے سارے کیس آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، اور اب یہ ہے کہ بے شک نئے کیسز میں ان کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو پھر نیور اینڈنگ سٹوری ہے. تو اب حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب بھی 1 انچ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن ان کو کہا ہے کہ آپ کچھ فٹ پیچھے ہٹیں اور آپ اپنی جابس پہ جائیں، نیوٹرل رہ کے جو آپ کا کام ہے وہ کریں، اور یا تو یعنی فارم 45 پہ آ جائیں یا پھر نئے الیکشن ہوں گے. 45 پہ اصل میں اس میں بھی امبیرسمنٹ ہے، تو ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے نئے الیکشن کروا لیں. لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بڑا پن دکھایا جائے اور اپنی ذاتی اناس کو ختم کیا جائے، اور ان کو یہ ختم نہیں کر سکتے تو ان کو تھوڑا تھوڑا دبایا جائے اور ہر کسی کو تھوڑا وے آؤٹ کر کے تو پاکستان کو آگے لے کے جایا جائے. یہ ایک سیف ترین اور فاسٹ ترین رستہ ہے. اگر یہ رستہ نہیں اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا اکانومی کا زیادہ بیڑا غرق ہوگا، اتنا افراتفری زیادہ پھیلے گی، اور پاکستان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی آگے نہیں جا سکتا. اگر آپ کو پاکستان کا درد ہے تو پھر آپ کو خان کے میسج کو ویلکم کرنا پڑے گا، چاہے آپ اینالسٹ ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، ایک کامن مین ہیں، ایک مزدور ہیں، کسان ہیں، آپ ایک یعنی پوزیشن پہ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں. آپ کو ذرا دور رس نتائج دیکھنے ہوں گے کہ ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں رک کے یہ سوچنا ہوگا کہ ٹھیک ہے جو ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کریں
اور الیکشنز نیوٹرلی اپنی جگہ ہوں تاکہ ایک اسٹیبلٹی آئے اور وہ گورنمنٹ ہو وہ عوام کی گورنمنٹ ہو اور اس کو عوام کی سپورٹ ہو. وہ پھر مشکل فیصلے بھی کرے گی تو عوام اس کو سپورٹ کرے گی اور پھر وہ انوویٹر فیصلے کر کے اگر خان صاحب آ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں بے تحاشا جو ہے وہ انویسٹمنٹ آنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے اپنا بزنس پاکستان بند کر دیا, ہم پاکستان جانا اب جو ہے محفوظ نہیں سمجھتے. تو یہ اگر آپ پاکستان میں ایک عوام کی گورنمنٹ نہیں لے کے آئیں گے, ایک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور اکانومی کسی طرح بھی نہیں چل سکتی کہ لوگوں کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے. تو اس لیے پوری دنیا کی یہ پکار ہے سب کو, اور اس لیے اس پکار کے لیے خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں 1 انچ, اور ہمیں اس کو سلوٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم خان کی ٹرولنگ کریں. بہرحال ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے, اسے پتہ بھی چلتا ہے کہ کون کس پانی میں ہے. تو اللہ کا وہ فرمان ہے نا, وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب چند مہینوں میں, چند دنوں میں تو نہیں میں کہوں گا, لیکن چند مہینوں میں باہر آئیں گے اور انشاءاللہ اسٹیبلٹی کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی کوشش جاری رکھیے.